بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے کچھ دیجیے۔ مولا رضا علیہ السلام کے پاس انگور کا خوشہ رکھا ہوا تھا، اس میں کچھ دانے موجود تھے۔ مولا نے وہ کچھ دانے نکالے اور اسے پیش کر دیا۔ اس نے کہا نہیں، انگور نہیں چاہیے، مال چاہیے۔ امام علیہ السلام نے انگور کے دانے بھی اس سے واپس لے لیے، لے کے اپنے پاس رکھ لیے۔ وہ جیسے جانے لگا تو دوسرا شخص آیا، اس نے بھی اسی طرح سے کہا مولا کچھ دے دیجئے۔ مولا نے انگور کے کچھ دانے رکھے، اس نے لے لیے اور کہا حمد ہے اس پروردگار عالم کی کہ جس نے مجھے اس نعمت سے سرفراز کیا، اور یہ کہہ کہ اس نے اپنے دہن میں رکھے اور کھانے لگا۔ جیسے کھانے لگا اٹھ کے جانے لگا، امام نے کہا ٹھہر جا، اور پورا خوشہ اس کے پاس سامنے رکھ دیا اور کہا اب یہ تیرے لیے۔ کہا حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے دی ہوئی نعمت میں اضافہ فرما دیا، دی ہوئی نعمت میں اضافہ فرما دیا۔ اب یہ ساری نعمتوں میں اضافہ ہونا یہ ایک اور بات ہے، لیکن مولا رضا علیہ السلام کے دست اقدس سے ملنا یہ تو بالکل ہی الگ فضیلت ہے، جس پر ایک الگ سے شکر ادا کر لیا ہوگا یقیناً اس صحابی نے، اس شخص نے۔ جیسے ہی اس خوشے کو لیا، شکر ادا کیا اور اس کو کھا کے جب جانے لگا، کھڑا ہونا ہی چاہتا تھا، امام علیہ السلام نے کہا بلکہ ٹھہر۔ امام علیہ السلام نے اپنے پیرہن کو، یعنی پیرہن سے پہلے جو اوپر قبا ہوتی ہے، اس قبا کو اتارا اور کہا یہ تیرے لیے، رکھ لے اسے۔ اب کہتا ہے کہ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے مجھ بے لباس کو لباس پہنایا۔ جیسے یہ کہا، ایک مرتبہ جانے لگا، امام علیہ السلام نے کہا ٹھہر جا، بلکہ ٹھہر جا، بلکہ بیٹھ جا۔ اور یہ کہنے کے بعد امام علیہ السلام نے اپنی ابا اتاری، ابا بھی اس کے حوالے کی۔ اس نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ امام علیہ السلام نے کہا پھر ٹھہر جا۔ امام نے نالینیں نکال کر اس کے حوالے کر دی، یہ تیرے لیے مولا علی ابن موسیٰ رضا کی جانب سے۔ لے کر جب جانے لگا، امام علیہ السلام نے جب اس کو نالینیں دی تو اب یہ کہتا ہے شکر ہے پروردگار عالم کا کہ جس نے مجھے اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما دیا۔ اے پروردگار عالم، میرے آقا کو سلامت رکھ۔ ایک مرتبہ جب یہ جملہ کہا نا تو وہ جانے لگا۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ تجھ پر بھی پروردگار عالم کی سلامتی ہو۔ یہ سن کر جب جانے لگا، صحابی نے کہا خدا کی قسم اگر تو نے اب بھی دعا کے جملے ادا نہ کی ہوتے تو اور بھی کچھ اگر علی ابن موسیٰ رضا کے پاس تھا تو وہ تیرے حوالے کر دیتے۔ سمجھ میں آیا کہ جو بارگاہ الہی سے قلیل پر شکر اور قناعت کرتا ہے، پروردگار عالم اسے اتنا زیادہ عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ اسے سنبھالا نہیں جاتا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اسے مل رہا ہے، فی الوقت جو مل رہا ہے، اس پر صبر کر لے اور شکر کرے دل سے، تو وہ شکر کیا کرتا ہے؟ زیادتی نعمت کرتا ہے انسان کے لیے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے، جتنی مشکلات ہیں یقیناً فرش عزا پر آنے والے اور مومن امیر المومنین علیہ السلام کی محبت رکھنے والے ہر زمانے میں مشاکل اور مصائب سے گزرتے رہیں گے۔ مشکلات سے گھبرانا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہماری محبت کا دعویدار ہے وہ تیار ہو جائے مصائب کو برداشت کرنے پر۔ لہٰذا مصائب میں گھر کر گھبرانے والا یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ مشکل کشا کے در سے وابستہ ہے؟ کرتا بس یہ رہے، یقیناً جو یہاں پر صبر کر لے گا اسے وہاں قیامت میں وہ کچھ نعمتیں عطا ہوں گی اور وہ کچھ ملے گا کہ جو ناقابل بیان ہے۔ رش کریں گے پھر اہل محشر اس پر، لیکن قناعت اور شکر اور صبر کے اعتبار سے اللہم فجعل نفسی مطمئنۃ بقدرک، اے پروردگار مجھے اپنی قضاء و قدر پہ مطمئن کر، راضیۃ بقضائک، قدر پہ مطمئن کر، قضا پہ راضی کر۔ مولا موسیٰ کاظم، آقا باب الحوائج، سرکار موسیٰ بن جعفر کاظم علیہ السلام، مولا رضا علیہ السلام کے بابا ہیں اور زندان میں ہیں۔ جانتے ہیں مولا نے ہاتھ اٹھا اٹھا کر وہاں پر دعائیں کیا کی ہیں؟ پروردگار تیرا شکریہ، تو نے مجھے زندان کی خلوت عطا کر کے مناجات کا ایسا حسین موقع عطا کر دیا کہ یہاں میرے اور تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔
ہائے رے باب الحوائج تیری مصیبت پہ ہمارے سلام. ہے مولا موسیٰ ابن جعفر. جتنے یہاں پر مومنین موجود ہیں, جتنی مومنات ہیں, جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے, آئے مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واسطہ, سب بیماروں کو شفا کلی عطا فرما. کچھ منظور نظر خاص مریض ہیں, پروردگارہ ان کو بھی شفا عطا فرما. اس لیے کہ امام معصوم نے فرمایا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی مریض ہو تو اس مریض کی شفا یابی کے لیے ہم اہل بیت میں موسیٰ ابن جعفر کا واسطہ کیوں نہیں دیتے. لہذا یہ یاد رکھیے گا اپنے دردوں کی دوا کے لیے اللہم انی اتوسل الیک بموسیٰ ابن جعفر. لہذا انسان اگر شکر کرتا ہے, راضی ہو جاتا ہے اس کی قضا پر اور قدر پر, تو پروردگار عالم اسے عجیب نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے.